نیلم 2-4 دن سے دیکھ رہا ہوں کچھ زیادہ ہی نہیں موبائل پہ ٹائم گزار رہی ہو تم. ساجد اب یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ تمہیں پتا نہیں آخری 10 دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, عید کی تیاری. ہاں یہ 10 دن ہی ملا تھا, اس سے پہلے رمضان المبارک سے پہلے بھی اور وقت تھا تمہارے پاس, تم تیاری کر سکتی تھی. اور پھر وہ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی تو تیاری کر کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں یہ بہت بڑے ٹینشن والی بات ہے نا, آؤٹ آف فیشن ہو جاتی. لیکن تم کو پتا نہیں ہے 10 دن کی اہمیت کیا ہے, یہ اس کا ٹینشن نہیں ہے ذرا بھی. آف کورس ہے, لیکن تمہیں پتا نہیں ہم عید میں 30 دن روزہ رکھتے ہیں, تو آخری دن عید کا دن جو ہوتا ہے ڈونٹ یو فیل ہمیں بیسٹ لگنا چاہیے. 30 دن آپ روزہ رکھتی ہیں, لیکن یہ 10 دن جو لاسٹ کے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن کیا کرنا ہے, صرف شاپنگ میں ہی سارا وقت گزار دے. شاپنگ کرو لیکن تھوڑا وقت رہے گا. تو پھر میں بھی تم سے سوال کر سکتی ہوں کہ اگر ہم 10 دن آخری شاپنگ میں بتاتے ہیں تو تم بھی تو آخری 10 دن بائک پر گھومتے ہو. ارے ایسی بات نہیں ہے, ہم لڑکے پھر بھی الحمدللہ لڑکیوں سے بہتر ہیں. اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے, کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے. اب تمہارے ایسا بھی تو نہیں ہے کہ 10 دن موبائل پہ ہی چیک کرتے رہو کہ کیا فیشن آیا ہے. ہم 10 دن موبائل پر چیک کرتے رہتے ہو اور تم آخری 10 دن گھومتے رہتے ہو رات میں. ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم لڑکے لڑکیوں سے بہتر ہیں. بات جو ہے لڑکے لڑکیوں کی نہیں ہے, جی یہ تقریباً پورے سماج کا پرابلم ہے. جی آپ مولانا صاحب, الگ نہیں کر سکتے لڑکے لڑکیوں کو. جی آپ اگر زمین پر آئیے اور فیلڈ میں دیکھیے تو یہ پوری ایک سماج کا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ وہ آخری 10 دنوں کو ہم اپنی ظاہری جسم کی تیاریوں میں بسر کرتے ہیں اور نتیجہ اور اپنی روح کے تیاریوں کو بھول جاتے ہیں. اتنا اہم دن آ رہا ہے نیلم, عید ہے تو عید کی تیاری تو کرنا پڑے گا نا پہلے سے. جبکہ یہ ہوتا ہے مولانا صاحب کہ جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے نا تو ہم اکثر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے زیادہ عبادت کی ہوتی, زیادہ دعائیں پڑھی ہوتی. لیکن جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے, 10 دن آتے ہیں, تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, خاص کر میں خود شاید اس گناہ میں شریک ہوں, بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, ہم پیرنٹس کو بھی دیکھتے ہیں اکثر کمپلین کرتے ہوئے کہ آخری 10 راتیں ہم جانتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, شب قدر کی ہے, لیکن یہی 10 راتوں میں ہم شاپنگ کریں گے, ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے, ہم باہر سحری کرنے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم میک شور کریں گے کہ ہماری جو بھی شاپنگ ہے, جو بھی مہندی آرٹسٹ ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں آخری 10 دنوں میں کرنی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ آخری 10 دنوں میں جو عبادت نہیں کر پاتے, تو اس کا ہم کیا نقصان اٹھاتے ہیں. مولانا صاحب یہ اچھی بات ہے کہ نیلم ایکسیپٹ کر رہی ہے کچھ چیزیں. نہیں, یہ غلطی پہلی بار ہے جو ہم کرتے ہیں. جی یہ حقیقت ہے. دیکھیے ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یعنی واقعی اسے آپ اگر حدیثوں میں آ کر دیکھیے تو ایک ایک لمحہ, آپ قیمتی کی بات میں بتاؤں آپ کو, پیغمبر فرماتے جب تم سانس لیتے ہو تو سانس تمہاری تسبیح ہے. بالکل, اس کا مطلب سانس جب میں لے رہا ہوں تو کسی مقدس مہینے میں لے رہا ہوں, وہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ میری سانس تسبیح بن جا رہی عبادت کا ہے. ثواب. اب جو ہے اب میں کیا کر رہا ہوں کہ ان آخری 10 دنوں کو, حتیٰ یہاں تک میں آپ لوگوں کی باتوں کو بیان کروں کہ شب قدر تک بھی تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے. شب قدر کے بعد کے دنوں کو تو لوگ جیسے ماہ مبارک رمضان سمجھتے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ شب قدر بھی اگر ختم ہو گیا تو اس کے بعد وہ 5-6 دنوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی, ماہ مبارک کی تیاری ہو جاتی شروع. جبکہ اگر آپ روایت میں دیکھیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان, اگر ایک بندہ خدا یہ جان جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو لود ان یکون رمضان سنا, تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ رمضان پورا سال ہوتا. یعنی اتنا اہم مہینہ ہے کہ اگر بندے, یعنی گویا ہم یہ 10 دنوں میں جو بھول بیٹھتے ہیں نا, تو اس کا مطلب مجھے بھی ماہ مبارک رمضان کی صحیح معرفت نہیں ہوئی ہے. عشرہ آخر کو یعنی 10 دن جو آخر کے ہیں, میں نے ایک روایت دیکھا اس میں بہت عظیم جملہ ہے, کہا کہ عتقن من النار, یہ آخری جو 10 دن ہے نا یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا 10 دن ہے. اچھا, یعنی اس میں آپ کو وہ کام کرنے ہیں کہ آپ خداوند متعال سے جنت کا پروانہ لو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. معلوم ہے کہ یہ 10 دن بہت اہم ہے کہ مجھے اپنے وجود کو کیا کرنا ہے, جہنم سے بچانا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ غور کریں تو مجھے کام کیا کرنا ہے, ہم لوگ دوسری طرف فوکس زیادہ کیے ہوئے ہیں, وگرنہ مجھے کام کیا کرنا ہے. دیکھیے میرا سفر ہے یہ, یعنی دنیا سے آخرت کا سفر ہے. جی, اور مولائے کائنات فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر. کبھی آپ نے ایک مسافر کو دیکھا ہوگا جس کے پاس سامان سفر کم ہو, یعنی کھانے پینے کا سامان بہت کم ہو,
لیکن راستہ اس کا بہت دور ہو، طویل، جی۔ پتہ چلا 5-6 دن کا راستہ اور کھانے کے لیے ایک ٹائم کا بھی نہیں ہے، جی بالکل، تو پھر آدمی گھبراتا ہے نا سفر پہ کہ کیا کہ ہوگا، میرے نہ پاس جانے۔ کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا اسی کو بتا رہے ہیں، آہ من قلت الزاد و طول السفر، راستہ کتنا لمبا ہے اور سامان کتنا سفر کم۔ کتنا جی۔ کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان خدا کی جانب سے ایک موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے جی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سفر کے لیے سامان سفر کیا کریں، جمع کریں۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ ثواب بھی زیادہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کان کمن ختم القرآن، جی۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو گویا دوسرے مہینے میں ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ جی بس دیکھیے اتنا اہم موقع میں جا کر بازاروں میں صرف کروں، ٹائم ویسٹ، میں جا کر ادھر ادھر، میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ بھی اچھی چیزیں ہیں جی لیکن فوکس نہیں ہونا چاہیے، جی، پورا وقت اس میں نہ پورا نکالیں۔ وقت جو ہے اس پہ ہم ختم نہ کریں، وگرنہ ہمیں واقعاً رمضان کے بعد جیسا کہ انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد ایک افسوس رہ جاتا ہے، بالکل، اور واقعاً یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہر طرف سے آپ کے لیے خدا کی رحمتیں جاری ہو اور آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی میرا آخری 10 دنوں میں شاپنگ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رخ موڑ لیا۔ ہاں بالکل، ہوتا ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ لاسٹ کے جو 10 دن ہیں وہ عید کے ہیں، ہاں، رمضان جبکہ المبارک قرآن کے کی وہ لیے۔ آیت نہیں ہے لیالین عشرین، جی وہ لیالین عشرین جس کی قسم خدا نے کھایا، جی یعنی وہ 10 راتوں کی جن کی قسم خدا نے کھایا ہے۔ بعض روایت کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں وہی ہیں اوہ، جن کی قسم خدا کھا اتنی رہا ہے۔ اہمیت رکھتی اتنی اہمیت ہے کہ خدا ان آخری 10 راتوں کی کیا کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ لہٰذا واقعاً جی اور یہ ودا کا بھی وقت ہے نا، دیکھیں جی، دھیرے دھیرے ہم ماہ مبارک رمضان کو کیا کر رہے ہیں، الوداع الوداع کر رہے ہیں۔ جی۔ جی۔ الوداع کرتے وقت میرا پورا فوکس، میں آپ کو بہت اچھی مثال دوں کہ مطلب میرا بہت قریبی مہمان کوئی آئے جی جسے میں دل سے چاہتا ہوں، اب جب وہ جانے لگے تو میں اپنے کام میں مصروف ہو جاؤں اور کہوں اچھا آپ کو جانا ہے چلے جاؤ، جی 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 یا مجھے کیا خاص مثال ہے، انداز بالکل۔ سے اسے ملنا ہے۔ جی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، پیغمبر پہ نگاہ پڑی تو پیغمبر نے فرمایا جابر جانتے ہو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے؟ جی کہا یا رسول اللہ، کہا تم رمضان المبارک کو الوداع کیسے کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو اس وقت پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ جملہ شاید ناظرین اگر یاد کر لیں تو بہت اہم ہے۔ جی بتائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، اے اللہ میرا یہ آخری روزہ قرار مت دینا، یہ دعا کریں۔ ہاں یہ دعا کریں۔ جی فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر یہ آخری روزہ ہو میری عمر کا جی تو فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، کہ اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے نوازنا، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، مجھے محروم نہ کرنا۔ جی دیکھیں مرحوم اور محروم، مجھے آخری 10 دنوں میں اس کی فکر ہونا چاہیے بالکل کہ میں مرحوم ہو رہا ہوں یا محروم ہو رہا ہوں۔ میں اپنا پورا وقت جا کر صرف کروں مارکیٹ میں، بازاروں میں، جبکہ دین نے منع نہیں کیا، لیکن زیادتی جو ہے نا غلط ہے۔ دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتے ہو تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ راہ خدا میں انفاق کر رہے ہو، جی یعنی میں ہدیہ اپنے گھر لا رہا ہوں، دین کہہ رہا ہے تم نے راہ خدا میں انفاق کیا ہے۔ جی یا دین ایک مقام پر کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لاؤ اور لڑکیوں کو پہلے دو، جی یعنی دین نے اس طرف بھی آپ کو رجحان دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بازاروں ان مارکیٹ کی وجہ سے یہ آخری 10 دن جو ہے پامال ہو جائیں۔ لیکن مولانا صاحب اس کے ساتھ ساتھ نیلم تم نے بھی دیکھا ہوگا جو ہمارا کوالٹی اور کوانٹٹی کی ہم لوگ اگر بات کریں تو جو شروعاتی دور ہمارا رہتا ہے رمضان المبارک کے 10 دن کا، جتنا جوش اس میں پایا جاتا ہے وہ 10 دن میں نہیں ہوتا۔ ایسے تو سال بھر کیرم کبھی نہیں کھیلیں گے، لیکن وہ رمضان کے 10 دن اور 20 دن بہت کھیلتے ہیں ہم اور لوگ، باہر بھی زیادہ، اگر لڑکوں کی بات کریں تو وہ گھومنا بھی بہت پسند کرتے ہیں آخری رات ہاں تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اب رمضان المبارک ودا ہو چکا ہے 21 کے بعد، جیسا آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ بس 21 دن کا ہی رمضان تھا، تو جو جوش 10 دن میں ہوتا ہے وہ آخری میں باقی کیوں نہیں رہتا؟ کیا ریزن کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شروعات کا 10 دن صحیح نہیں گزرا۔ اچھا جیسے نماز میں
اگر آپ نیت صحیح توجہ کے ساتھ نہ کرو نا تو نماز میں آپ کا ذہن ادھر ادھر بہت بھٹکتا ہے. جی. لوگ یہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارا ذہن ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے نماز میں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نیت صحیح نہیں کیا. نیت صحیح کرو کہ جب آپ کہتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, جی. تو اسی طرح جب ابتدائی 10 دنوں کے جب روزے آپ صحیح رکھو گے, سمجھ کے رکھو گے, تو پھر یہ آخری 10 دنوں کو آپ نعمت جانو گے. اور اسی وجہ سے بعض جگہ پر ہے نہیں, آخری 10 دن تو کبھی کبھی بوجھ بھی لگتا ہے کہ اب چلو ختم ہونے والا ہے. یہ وہی ہے کہ جب میں نے شروع کے 10 دن صحیح نہیں گزارے, جب میں نے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کی, کبھی کبھار بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں چلے آتے ہو نا تو آپ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ بیان کیا تاکہ لوگ رمضان سمجھ کر رمضان میں آئیں. جب میں بغیر سمجھے عبادت کرتا ہوں نا, اس کی مثال ایک روایت میں عجیب بیان کی گئی. کا العابد بغیر فقہن کحمار الطاحونہ لا یبرا, ایک عابد جو بغیر سوچے سمجھے عبادت کرتا ہے, مولا فرماتے ہیں وہ اس جانور کی طرح ہے جس کو اونٹ, جس کو کنویں کے پاس باندھتے نہیں, آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا ایک جانور کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا, تو اس کو کنویں کے چاروں طرف کیا کرنا پڑتا تھا, چلنا پڑتا. وہ چلتا تھا تو پانی نیچے سے آتا تھا. یہ اگر دن بھر یہ جانور چلے تو کتنا قدم آگے بڑھتا ہے, کہیں نہیں. شام میں آپ دیکھو گے وہیں اسی جگہ پہ, جیسے آج کل ٹریڈ میل ہے, اثر نہیں ہوا کچھ اثر. یہ عابد بغیر فقہن بھی اسی طرح ہے, یہ خوب بغیر سمجھے سوجھے اس نے روزے رکھے لیکن ترقی نہیں کیا, معنوی ترقی. اگر معنوی ترقی واقعاً میں کر لیتا تو کبھی بھی آخری 10 دنوں کو میں سوچتا ارے رمضان المبارک اتنی جلدی ختم ہو رہا ہے, یعنی میرے دھیان کا ہٹنا. معلوم ہے کہ میں نے ابھی عبادت کو معرفت کی بنیاد پر, جو آپ نے کہا نا کہ سمجھ کر معرفت کی بنیاد پر انجام نہیں دیا. اگر وہ چیز ہمارے سماج میں آ جائے تو یہ 10 دن جو آخری کے ہیں یہ بڑے قیمتی ہو جائیں گے. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ مطلب آخری 10 دن میں کچھ نہیں کرنا ہے, صرف عبادت ہی کرنا ہے, ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن آپ اور زیادہ عبادت کریں گے. دیکھیں جب آپ ایک جگہ پر پہنچے جہاں کی آپ کو معلومات نہیں تھی, جی, اب پہنچے تو وہاں کے ماحول سے آشنا ہو رہا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہو رہا ہے نا, آنے کا لوگوں نے بہت سکھایا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے, لیکن جانے کا سوسائٹی میں کام نہیں ہوا ہے. جی جانے کا کام کیا ہوا, عید آنے کا. ہاں, ہم نے پورا ذہن جو جبکہ اگر آپ عید کو بھی دیکھو نا تو عید کا معنی لوٹ کر آنا ہے. جی, ایگزیکٹلی لوٹ کر. اور عید کا یہ ہوتا ہے کہ عید کی جب رات آتی ہے, چاند ہو جاتا ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک. معاف کریں, شاید ہمارے ویورز ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے, لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ٹی وی آن ہو جاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں ہونے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بس ایک مہینہ کرنے کا حکم تھا سب کچھ, جیسے کہ شیطان آزاد نہیں ہوا ہے, ہم آزاد ہو گئے. جی, عید کا معنی لوٹ کر آنا, یعنی جس فطرت پر اللہ نے آپ کو خلق کیا تھا اور گناہوں کی وجہ سے میں گندا ہو چکا تھا. دیکھیں میں مثال دوں تو شاید بات واضح ہو جائے. مثلا جیسے کبھی ایک آدمی سفر پہ نہیں ہوتا, دھول مٹی یہ وہ, پھر اس کے بعد وہ نہا لے تو ایک دم فریش ہو جاتا ہے. ماہ رمضان نے آپ کو پاک کر دیا. جی, عید کے دن گویا آپ پاکیزہ آدمی ہو, تو یہ کہاں سے معنی رکھتا ہے دوبارہ میں اپنے اوپر دھول مٹی ڈالوں. یعنی عید کا مطلب لوٹ جانا, یعنی تم اپنے خدا کی بارگاہ میں دوبارہ آ چکے ہو, اب یہاں سے عبادت کرو, خوشی ہو کہ مطلب زیادہ دھیان رکھو یہاں سے. میرے خیال سے نیلم تمہارے پاس ایک بہت اہم سوال ہے, میں چاہتا ہوں وہ آپ پوچھو کیونکہ وقت بہت کم ہے. بہت ہی اہم سوال ہے ساجد, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم تمام عبادتیں کرتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے ویورز بھی بہت اچھے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں سوال بھی کرتے ہیں کہ کون سی دعائیں وغیرہ پڑھنی چاہیے. جی, لیکن ان دنوں میں مولانا صاحب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو ہمارے بیچ نہیں رہے, اب جیسے کہ کووڈ کا زمانہ ہے, یا ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں, جا چکے ہیں, تو ان دنوں میں مرحوموں کو یاد کرنا یا پھر خاص کر وہ کون سے اعمال کرنا چاہیے جن کے ذریعے ہم انہیں بھی خوش کر سکیں. بالکل, بہت اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے. جی, میں عرض کروں کہ جب بھی میں کہیں مبارک جگہ پر ہوں یا مبارک زمانے میں ہوں, دیکھیں آدمی ایک مرتبہ مولا امام حسین کی زری کے پاس ہے, ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں, وہ مبارک جگہ یہ مبارک وقت, دونوں وقت پہ مجھے اپنے مرحومین کو نہیں بھولنا ہے. جی, میں ذریعے امام حسین کے پاس ہوں تو اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروں. اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں بہت سے لوگ
ہماری گردنوں پہ حق رکھتے ہیں جی ہمارے ماں ہم جن کو باپ، بھول جاتے یعنی ہیں. جن کی وجہ سے آج میں دین پر ہوں. رائٹ. میرا استاد، میرے ٹیچر، میرے ماں باپ، میرے بڑے رشتہ دار. بھائی، میرے جی. رشتے دار، ان کے حق ہیں. جی. احسان کرنے والے لوگ. احسن جی. تم ان سب کو اس مبارک مہینے میں مجھے یاد کرنا ضروری ہے. کیسے یاد کریں؟ کوئی ایک اور دو طریقہ؟ ان کے لیے کیا سب سے اہم چیز معلوم ہے کیا ہے؟ آپ دعائے مغفرت ان کے لیے مانگو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ جہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آپ کسی مردے کے لیے، یعنی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے رحمت طلب کرتے ہو، اللہ ان پر رحمت نازل کر، جی. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، تو مولا فرماتے ہیں یہ ان مردوں کو خوش کرتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح تم زندہ کو جب گفٹ دیتے ہو نا. جی. میں کوئی آپ کا دوست جب آپ کو گفٹ دے کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح ان مردوں کے لیے جب ماہ مبارک رمضان میں مغفرت اور رحمت تم طلب کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں. جی. حتیٰ ایک روایت میں امام رضا علیہ، اور یہاں پر عرض کروں کہ جب آپ طلب مغفرت کرو نا مردوں کے لیے تو فقط مردوں کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں سورہ پڑھوں تو میرا کیا فائدہ ہے. جی. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کی قبر پر تم 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو تو خدا اس کی میں بھی مغفرت کرتا ہو، تمہاری بھی مغفرت کرتا ہے. جی. اب اس سے بڑا فائدہ کیا چاہیے؟ حتیٰ یعنی ہم اپنی حیات میں بھی اپنی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. مغفرت کے لیے دعا. جی. حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ یہ مردے چلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اے میری اولادو مجھ پر رحم کرو. اور میرے خیال سے یہ رمضان المبارک بہترین بہترین مہینہ ہے مرحومین کو یاد کرنے کا. بہترین مہینہ. میں نے ایک جگہ پر دیکھا ایک ان کتاب کے نام ہے، سے کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، رائٹ؟ ان کے نام سے آپ فقراء میں غذا تقسیم کرو بنا بتائے، بنا بتائے. شور ان شرابے کے کے. نام پر آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہاں. ان کے نام پر برہنہ لوگوں کو کپڑے دو، یعنی جو بھی نیکی کرو. میں نے تو یہاں تک بعض جگہوں پر کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی نام پر کسی اندھے کو راستہ پار کرا دو. واہ. کہ اگر وہ روڈ پر ہے، ایک میں دم کچھ سمپل. نہیں کر جی. سکتا، میں اٹھاؤں ایک اندھا بیچارہ جو، یا ایک ضعیف آدمی جو سڑک اور روڈ نہیں پار کر سکتا، میں کہوں کہ خدا میں یہ کام اپنی ماں کی مغفرت کے لیے کر رہا ہوں. خدا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم. مجھے انصاف سے آپ یہ بتائیے، جب ہر طرف رحمتیں ہوں، دیکھیں کبھی کبھار آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کیا کھانا بہت اچھا بناؤ تو آپ یاد کرتے ہو کہ ارے اگر میرے والد ہوتے، میری والدہ ہوتی تو وہ بھی یہ کھانا کھا بہت سکتے پسند تھا تھے. انہیں. جی. ماہ مبارک رمضان میں ہر طرف رحمت خدا ہے، ہر طرف کرم خدا ہے، ایسے میں کیسے ہر بھول طرف سکتے ہیں؟ مغفرت خدا ہے. جی. تو میں بیٹا کیسے بھول سکتا ہوں افطاری کے وقت کوئی کہ وقت اپنے ماں باپ کو، وہ ماں باپ کل جو اسی دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ میرے اعزاء و اقربا جو میرے ساتھ افطار کرتے تھے، جی. آج اگر ان کو یاد کروں گا وہ اس عالم سے میرے لیے دعا کریں گے. بے شک. اور واقعاً وہ فریادیں کرتے ہیں. جی. یہ ہمارے کان نہیں سنتے، وگرنہ کتب راوندی لب اللباب کتاب میں فرماتے ہیں کہ مردے اپنی اولاد سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں، اے میری اولادوں، اے میرے رشتہ داروں، اپنی خیرات اور اپنی محبت میں ہمیں یاد کرو، خدا تم پر رحمت نازل کرے. وہ بار بار کہتے ہیں دیکھو وہ مال، وہ دولت جو آج تمہارے پاس ہے کل ہمارے پاس تھا. بالکل. یعنی اگر ہم نے ہم نہ ان بنایا مال و ہوتا ثروت کو جی. وہاں تک اپنے لیے بھیج دیتے، وہ کام آج تم ہمارے لیے کر سکتے ہو. ہم زندان میں ہیں، ہم قید خانے میں ہیں، جی. ہم تاریکیوں اور اندھیروں میں ہیں. اندھیروں میں ہے، لہٰذا ضرورت ہے. ایسے موقع پر اپنے مرحومین کو یاد کرنا در حقیقت خدا کے قریب آنے کا ایک بہترین ذریعہ. مراد صاحب یہاں پر نیلم کا شکریہ کرنا چاہوں گا، بیکاز ایسا سوال رمضان المبارک میں کوئی نہیں اٹھاتا کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں. اور آئی تھنک ان کا ہی بنایا ہوا سب کچھ ہوتا ہے اور ان کی ہی پراپرٹی ہوتی ہے. تو نیلم نے شاید یہ سوال کر کے ایک بہت بڑا ڈاؤٹس کلیئر کیا ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کے ساتھ ہم یہ کام بہت نہ بھولیں، انجام دے سکتے ہیں اور بہت ضروری بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. نیلم دیکھا ہوگا کہ فطرے کا کانسیپٹ جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے سماج میں. میرے خود ذہن میں اگر دیکھا جائے تو مطلب ایک مہینہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ اب چند پیسے بھی نکالو
شاید اللہ اور کسی وقت نہیں کہا ہے. پورا سال دیکھا جائے تو کبھی پیسے نکالنے کی بات کہیں حکم نہیں آیا ہے کہ فطرہ نکالو. ایک ایسا موقع عید کے دن، خوشی کا دن، اور 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی بول رہا ہے کہ اب چند پیسے نکالو. جی، اور وہ بھی پیسے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ رات کو کیا دینے کی ضرورت ہے، ہم بعد میں فری ہوں گے تب جا کر دے دیں گے. 1 مہینہ 15-20 دن نکل جاتا ہے. تو کانسیپٹ کیا ہے فطرے کا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ بھی کہ واقعاً دیکھیں ماہ مبارک، میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، بہت سی برائیاں میرے وجود میں تھیں. جی. جیسے ایک گندا آدمی، گرد و غبار بہت لگا ہے، ماہ مبارک رمضان نے اسے نہلا دیا، یعنی پاک صاف کر دیا اس کو. اب خدا اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم نے پورے مبارک مہینے میری بندگی کیا، اب تھوڑا چیک بھی تو کیا جائے کہ تم فطرہ نکال پا رہے ہو یا ابھی بھی محبت مال تمہارے دل میں ہے وہ گندگی. یعنی اگر دیکھیں، لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اسلام نے کہا ہے کہ کہیں پہ مال نکالو. 8ویں مبارک مہینے رمضان المبارک کے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دین نے میرے اوپر بوجھ ڈالا ہے. دین نے بوجھ نہیں ڈالا ہے، دین نے تم کو اونچا کرنا چاہا ہے. جی. آپ اگر ماہ مبارک رمضان کے ہر روز کی جو دعا ہے نا، ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا اگر دیکھیے نا، وہاں پر اللہ سے آپ ایک ڈیمانڈ کرتے ہو. دیکھو، دین فقط دعا کرنے کا نام نہیں ہے کہ کہو کہ اللہ مجھے اچھا بنا دے. خوب اچھا بننے کے لیے تم بھی تو کچھ کرو. یعنی بیٹھ کر مصلی پہ تو دعا نہیں کریں گے نا. میں خود بھی کچھ تیاری کروں. وہ دعا میں میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا سے، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام. میں کہتا ہوں اے اللہ مجھے رزق عطا کر. کون سا رزق؟ کہ میں یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں، یعنی یتیموں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤں. اسے میں خدا سے مانگتا ہوں کہ یہ نعمت تو مجھے دے، یہ توفیق عطا کر مجھے. اب جب 8ویں رمضان کو آپ نے خدا سے یہ دعا مانگا ہے تو اب فطرے کے دن وہ موقع آپ کو خدا نے دیا. آپ نے مانگا خدا سے، خدا نے حتیٰ پورے ماہ مبارک رمضان میں، نہ یہ کہ ایک دن خاص، پورے ماہ مبارک رمضان میں آپ کو فقراء کے ساتھ. دیکھیں، دین اسلام وہ دین ہے جو کبھی بھی انسانوں سے غفلت کی اجازت آپ کو نہیں دیتا. حتیٰ بہت اچھا ہوگا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو اس منظر سے بھی کبھی دیکھا جائے کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں ہر روز ماہ مبارک رمضان کی، اس میں جو لفظ بار بار آیا ہے نا، وہ یہیں سے شروع ہوا. جو آپ کا سوال بھی تھا پہلے کہ ہم اپنے مرحومین کو کیسے یاد کریں، تو ماہ مبارک رمضان کی دعا میں کیا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یعنی آپ پہلے ہی جملہ اپنے مرحومین کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اہل قبور کے اندر خوشی داخل کر، یعنی انہیں خوش کر. یعنی پہلا جملہ آپ مرحومین کو یاد کرتے ہیں. پھر آپ کیا کہتے ہو؟ اللہم اغن کل فقیر. دیکھیں دین کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے بھی فقیر ہیں سب کے غنی ہونے کی دعا کرو. قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں. دین کیا سمجھا؟ اللہم اشب کل جا، پوری دنیا میں جو بھی بھوکا ہے، اور کوئی مذہب میں اور کوئی قید کوئی نہیں. دیکھیں دعا کتنی اہم ہے. اللہم اشب کل جا، جو بھی بھوکا ہے سب کو کھانا ملے. اللہم اکس کل عریان، جو بھی بہرحانہ ہے سب کو کپڑا ملے. اللہم اغز دین کل مدین، جو بھی مقروض ہے سب کا قرض ادا ہو. اللہم رد کل غریب، جو بھی سفر میں ہے سب اپنے وطن لوٹ کر آئیں. اللہم فکا، یہ کلہ پہ بہت توجہ فرمائیے گا. احسن، تم بہت اچھا جملہ کہا انہوں نے تاکہ ناظرین بھی متوجہ ہو سکیں. فکا کل اسیر، جو بھی بے گناہ قید میں ہے سب آزاد ہوں. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، جتنے بھی مسلمین کے امور بگڑے ہوئے ہیں سب صحیح ہو جائیں. دیکھیں یہ دعا میں کل اتنی مرتبہ کہا گیا. یعنی دین کہاں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں تمہیں فقط روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کا ایک پیغام سب کا خیال کرنا ہے. یعنی احسن، تو بنا فرق کے سب کا خیال کا. لفظ کل کا آنا خود بتا رہا ہے کہ رمضان، حتیٰ بعض ریزن جو بتائے جاتے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے، وہ یہ کہ یہ روزہ رکھو تاکہ تم کو غریبوں کی بھوک کا بھی تو احساس ہو. تمہیں معلوم تو پڑے کہ پیاس کسے کہتے ہیں، تمہیں معلوم تو پڑے بھوک کسے کہتے ہیں. تو یہ احساس کرانا کس لیے ہے
تاکہ کل تم خوب مدد کرو. بالکل. اور فطرہ اسی عنوان سے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا, اس میں بیان ہوا جس طرح نماز کے کمال کا نام کیا ہے, صلوات محمد و آل محمد پر, یہ نماز کا کمال ہے, جی اسی طرح روزے کے کمال کا نام فطرہ ہے. اوہ، جی یعنی جس طرح نماز کا کمال صلوات میں ہے, روزے کا کمال کس میں ہے, فطرے میں. فطرے میں. تو فطرہ نکال دے تو کرنا کیا ہے اس کو؟ اس کو غربا مساکین کو دینا ہے ہمیں. یہ آپ کو غروب کے بعد واجب ہو جاتا ہے. اور جنہیں یہ ایک مسئلہ بھی بیان کر دے تو بہتر ہو جائے گا, وقت بالکل نہیں کہ ہے. اگر آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے نکالنا ہے, نماز نہیں پڑھا تو ظہر سے پہلے آپ کو یہ فطرہ نکالنا ہے. اگر آپ غربا تک کوششیں کریے, دیکھیے بہت اہم عبادت ہے, تو کوشش کریے کہ پہنچا دیجئے فقراء تک, اپنے پاس نہیں رکھیے, لیکن اگر اپنے پاس بھی رکھیے تو الگ نکال کر رکھیے, الگ نکال کے رکھیے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی اور چینل وین کی پوری ٹیم کی طرف سے بھی, کیونکہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں چرچا ٹائم جسے ہم کہہ رہے ہیں, چرچا کا جو ایک وشے تھا کہ کس طرح سے رمضان المبارک میں ہم عبادت کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس پر بہت اچھے طریقے سے کئی پوائنٹس ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اور آپ کے چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. الہی آمین. ناظرین, اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیے تھے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. نیلم, اب وقت ہے کہ الوداع کہا جائے ناظرین کو. بالکل بالکل الوداع کہا جائے, اور ساتھ ہی ہمارے ویورز سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عید کی تیاریاں کرنا غلط نہیں ہوتا, لیکن جہاں آپ کوشش کریں گے آپ کے آؤٹر اپیئرنس کو سنوارنے کی, تو یہ مت بھولیے گا کہ یہ آخری 10 دن ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو, اپنے سول کو پوری طرح سے کلینز کرنے کا. ساتھ ہی یہ آخری 10 دن میں ان لوگوں کو نہیں بھولیں, ان ماں باپ کو نہیں بھولیں جنہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا, جن کی وجہ سے ہم ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہم قرآن کی تلاوت کر پا رہے ہیں. وہ رشتہ دار, وہ پیرنٹس جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ان 10 دنوں میں مرحوموں کو نہ بھولیں. ساتھ ہی وہ لوگ جو سوسائٹی میں اس طبقے کو بلانگ کرتے ہیں جو عید نہیں منا پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم ہمارے لیے شاپنگ کر رہے ہیں تب ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے. بالکل. اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کی دعاؤں میں آپ ہمیں بھی شمار کریں, عید کی خوشیاں منائیں, سبھی کو یاد رکھیں, چینل ون کو بھی یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.